من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبي تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو مالک ارض و سما ہے، کون و مکان ہے، بے مثل بھی وہی ہے اور بے مثال بھی وہی ہے، اسی کے حکم سے نظام قدرت چل رہا ہے اور جب تک وہ چاہے گا یہ دنیا قائم رہے گی اور جب وہ چاہے گا قیامت کو قائم فرما کر اپنے بندوں سے حساب لینا شروع فرمائے گا۔ درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، جن کے صدقے ہمارے عیبوں کو چھپا کر ہم پر خصوصی رحمت کا نزول فرمایا گیا۔ اس اللہ کی حمد اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی ان نور ساتوں میں جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے جمادی الاخری کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے اور تاریخ کے اعتبار سے بہت بڑی تاریخ ہے۔ 22 جمادی الاخری آج کا دن ہے اور اسلامی تاریخ میں حضرت صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال اسی مقدس دن میں ہوا اور آپ حضور کے وہ وفادار صحابی ہیں جو غار سے لے کر مزار تک حضور کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے ایک عنوان کے تحت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کچھ اہل محبت کا تقاضا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو علم کی دنیا سے کچھ خزانے ہاتھ آئیں گے، تو اس نسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں بات کا آغاز حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سرزمین مکہ میں موجود تھے۔ آقا علیہ السلام رات کو اللہ کے حضور عبادت کیا کرتے اور دن کے اوقات میں روزہ رکھا کرتے۔ سرکار کئی مرتبہ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور زندگی کا کئی گھنٹوں کا لمحہ وہیں گزر جایا کرتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں حضور کی خدمت میں ایک دوست کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، کیونکہ ابھی
اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کو اپنی راز کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ سرکار نے اپنی زندگی کی راز کی باتیں مخصوص لوگوں کو بتائی۔ مدینے میں بھی ایک صحابی کا نام آتا ہے، اور مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا جانا حضور کے گھر میں ایک دوست کی حیثیت سے تھا، اور حضرت صدیق اکبر بھی واجب تھے، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک زمانے میں تجارت کیا کرتی تھی، اس لیے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ کئی معاملات میں سیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات لیا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جبریل امین تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید عنایت کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بخاری شریف کے الفاظ میں فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ جناب جبریل امین نے حضرت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی باہوں میں لیا اور کئی مرتبہ محبت سے دبایا، اور پھر جب یہ کہا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی الہی کو لے کر واپس اپنے گھر کی جانب تشریف لائے، آقا سے محبت کرنے والوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کا جو گوشت مبارک تھا وہ کام رہا تھا۔ کمال ہے حضور کو دیکھنے والوں کی ادا پر قربان ہوا۔ کتنی باریک بینی سے دیکھنے والے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا زمینونی، مجھے چادر دو۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی خدمت میں چادر پیش کی۔ حضور کافی دیر آرام فرما رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی مہربان آقا ذرا بتائیں تسی کیوں پریشان ہے؟ فرمایا ایسے میں عبادت میں مصروف تھا، اور ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے پڑھنے کا کہتا ہے کہ مانا بقاری، میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے باہوں میں لے کر دبایا اور پھر یہ کلمات عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت ایسے حسین کلمات کہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، سرکار آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضرت صدیق اکبر کو بتائی کہ آج حضور پریشان تھے۔ حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ حضور کو لے کر پہلی مرتبہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشتراک تھے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور کو اپنے ساتھ لے کر خود وہاں تشریف لے گئے اور ان سے کہا اے ورقہ بن نوفل، اپنے بھتیجے کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور اللہ کے نبی ہیں اور سیدہ خدیجہ کبریٰ حضرت ورقہ بن نوفل سے فرما رہی ہیں اپنے بھتیجے کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟
اس لیے انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی اہل عرب آپس میں کسی سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور بات چیت میں کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ ہمیشہ کسی اچھے الفاظ سے سامنے والے کو پکارتے تھے. اس لیے حضرت سیدہ خدیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے کہا اپنے بھتیجے کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دین ابراہیم پر تھے اور احکامات خداوندی پر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے اور لوگوں سے الگ رہا کرتے تھے. آپ نے کہا فرمائیے حضور سے کہا بولیے کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. صدیوں بعد آقا سے محبت کرنے والوں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سوچئے جب حضور بولے ہوں گے تو حضرت ورقہ بن نوفل کی زندگی کی اس لمحے میں کیا خوشی آئی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور بولے میں توجہ سے حضور کی بات کو سنتا رہا. میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی ہیں اور وہ زمانہ آئے گا یہی مکے کے لوگ ہوں گے آپ کو ہجرت کرنے میں مجبور کر دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے. عرض کی حضور اگر میں اس وقت زندہ رہا میری قوت سلامت رہی یہ ورقہ بن نوفل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس سے مقابلہ کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا. زندگی کے 3 سال مسلمانوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی. آقا سے محبت کرنے والوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال بعد اعلانیہ دعوت اسلام کو عام کرنا شروع کیا. چوک در چوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. حضور کے دیوانے بن کر شمع مصطفیٰ میں قربان ہونے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پیغام عام ہونے لگا اسلام دشمن قوت حرکت میں آئی. کوئی حضور کو جادوگر کہنے لگا کوئی حضور کو کاہن کہنے لگا. جس کے منہ میں جو آتا وہ معاذ اللہ حضور کے لیے جملے بازی کرنا شروع کر دیتا. لوگوں نے یہاں تک انتہا نہ کی لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے آ گئے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے خلاف سرزمین مکہ میں جینا مشکل ہو گیا. لوگوں کو مارا جاتا ریت پہ لٹایا جاتا زخم لگائے جاتے غلاموں پر ظلم کیے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالت میں اپنے غلاموں کو حبشہ کی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. اب جب مسلمان حبشہ چلے گئے تو کفار نے وہاں بھی ان کو ستانے اور واپس لانے کی کوشش کی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے. جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا. اور پھر جن پر حضور کی کرم نوازی ہو جائے تو اس کی حفاظت تو پھر اللہ ہی کرتا ہے. اور جب پھر اللہ کسی پر کرم نوازی فرمانا شروع کر دے تو اس کے بیڑے کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات خواب دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میں نے دیکھا میں سرزمین مکہ سے نکل کر ایک نخلستان میں آیا ہوں. یا تو وہ جگہ یمامہ کی ہے یا پھر وہ مدینے کی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ مجھے جو جگہ دکھائی گئی ہے وہ مدینہ منورہ ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگوں نے مدینے کا ذکر سنا تو حضور کے غلاموں نے مدینے کی جانب ہجرت شروع کر دی. اب جو حبشہ کی طرف تھے وہ بھی حبشہ سے واپس پلٹ کر مدینے جانے لگے اور جو مکے میں تھے وہ بھی کہاں جانے لگے مدینے جانے لگے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی مدینے کا سفر عطا فرمائے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے خطے
رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ جب مکے سے مدینے جانے لگے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی آقا اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں. بولے نہیں آسان. غلام اجازت مانگ رہے ہیں آقا سے، حضور اجازت ہو تو میں بھی مدینے چلا جاؤں. حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، مجھے امید ہے میرا رب مجھے بھی اجازت دے گا، اور مجھے امید ہے اللہ میرا بھی کوئی ساتھی بنا دے گا. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، کائنات کی آقا نے یہ منظر دیکھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی مصطفیٰ سے یہ کلمات سنے، اب کہیں میرا پروردگار مجھے بھی اجازت عطا فرمائے گا اور مجھے بھی کوئی ساتھی عطا فرمائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، پیسے اٹھائے. دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے 400 کی تھی، 2 تھیلیاں اٹھائی. ایک روایت میں آتا ہے 800 کی 2 تھیلیاں اٹھائی اور سرزمین مکہ کے بازار میں چلے گئے. آپ نے جا کر وہاں 2 اونٹ خریدے اور اپنے گھر لے آئے اور ان کی خدمت کرنے لگے، ان کو کھلانے پلانے لگے، تاکہ جس دن میری قسمت کا ستارہ چمکے گا میرے آقا مجھے کہیں گے چل مدینے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اس جملے پر ایک شاعر نے کہا تھا، کوئی آ کر کہہ دے میرے کاموں میں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹوں کو پالنے لگے، اس انتظار میں کہ کب حضور کرم فرمائیں گے، لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوگی، رحمت کے پھول بکھرنے لگیں گے. میرے آقا فرمائیں گے ابو بکر چل مدینے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اس انتظار میں تھا اور سرزمین مکہ کے حالات ایک عجب جانی پلٹنے لگے. مکے کے سارے کافی جمع ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی عروج کی جب حالات کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے آپس میں کہا آج یہ غلام جا رہے ہیں، کل ان کا آقا بھی جائے گا تو پھر تو یہ طاقت میں آ جائیں گے، لہذا ان کو یہیں روکنا چاہیے. کوئی کہنے لگا ان کو باندھ دو، کوئی کہنے لگا ان کو شہر سے نکال دو. ایک شخص کہنے لگا کہ ایسا کرو مکے کے تمام بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک ایک شخص کو لے لو اور سارے مل کے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملہ کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دو. شیطان بھی وہاں محفل میں ایک انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا بات اس کی ٹھیک ہے جو قتل کی بات کرتا ہے، اور اس نے دلائل دیے اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس کام کے کرنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت خود فرمانی تھی اور فرمائی ہے. اب سارے مکے والوں نے یہ پلان بنا لیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کریں گے اور کوئی حضور کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے اور ان کا خدا ان کو نہ بنائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، کائنات عالم نے وہ منظر دیکھا. جناب جبریل امین پاک آئے مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب العالمین نے آپ کو شہر مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے. اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مکے سے مدینے اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن کے
اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور چلچلاتی گرمی میں سر اقدس پر مبارک چادر ڈھونپ کر تشریف لا رہے تھے اور حضور آتے ہی فرماتے ہیں کہ آنے کی اجازت ہے؟ کون ایسے غلاموں سے پیار کرتا ہے جیسا حضور نے اپنے غلاموں سے پیار کیا ہے؟ اور حضرت صدیق اکبر کو قریب کر کے فرمایا کوئی ہے تو نہیں؟ محبت کا عالم دیکھیے. حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا ادھر میری بیٹی اسماء ہے آپ کی زوجہ عائشہ ہے ان دو کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبے بھرپور کو جنبش ہوئی اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے رب نے اجازت دی ہے تو بھی میرے ساتھ جائے گا. آقا سے محبت کرنے والوں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ادھر نبی مصطفیٰ ہل رہے تھے رحمت کے پھول نکل رہے تھے ادھر حضرت صدیق اکبر اس خوشخبری کو سن کے رو رہے تھے. فرماتی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ پتا چلا کہ غم میں آنسو نہیں ہوتے کبھی کبھی خوشیوں کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ خوشخبری دے کر حضور تشریف لے گئے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی خلاصہ درس کرتا ہوں. حضور نے انہیں بلایا امانتیں عطا فرمائی فرمایا علی میرے بستر پہ سونا تیرا کام ہے امانتیں پہنچانا تیرا کام ہے اور یہ سارے کام کر کے پھر مدینے آنا بھی تیرا کام ہے. حضرات گرامی رات کے اندھیرے آنے لگے دن کے اجالے ختم ہونے لگے. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے سرکار نے اپنی چادر عطا فرمائی دعا کرو اے اللہ ایسی زندگی میں آئے امام بصیری کے صدقے اللہ ہمیں حضور کی زیارت بھی عطا فرمائے اور حضور کرم فرمائے ایک چادر ہمیں بھی عطا فرمائے. مولا علی کو حضور نے چادر دی فرمایا اسے تاپ کے سو جائیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی مٹی پہ دم کیا وہ جو مارنے کے لیے باہر کھڑے تھے حضور نے ان کے سر پہ ڈالا اور حضور کے بیچ سے نکل کر چلے گئے. صبح تک انہیں پتا نہیں لگا. صبح کے وقت ایک شخص وہ پوری جماعت تھی ان کے درمیان سے چھوٹ کے آیا اور دیکھتا ہے یہ سارے عجیب و غریب انداز سے کھڑے ہیں. کہا بھائی خیریت تو ہے کہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگے وہ اپنا ایک کام کرنا ہے اس لیے گئے. کہا بتاؤ تو صحیح کام کرنا کیا ہے؟ کہا معاذ اللہ محمد بن عبداللہ کو شہید کرنا ہے. تو کہنے لگا عجیب آدمی ہو وہ تمہارے درمیان سے نکل کے چلے گئے تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ پھر سر جھکا کے وہاں سے نکل لیے اور حضور حضرت صدیق اکبر کے پاس رات کو پہنچے. میرے آقا انہیں لے کر غار ثور میں تشریف لائے اور اس کے بارے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا وہ کافی ہے ابھی بتایا جائے. حضرت صدیق اکبر غار تک حضور کو لے کر آئے اور غار کے تہانے پر بٹھا کر جو جملہ عرض کیا اس میں قربان ہو جاؤ. عرض کی حضور اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا غار میں آپ نہیں جائیں گے آپ کا غلام ابو بکر جائے گا کیونکہ غار میں حشرات الارض ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ابو بکر کو پہنچے آقا کو نہ پہنچے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غار کو صاف کیا اور اپنی مبارک قمیص کو پھاڑ پھاڑ کے لگایا اور پھر حضور سے عرض کی آقا کرم کیجئے اندر تشریف لے آئے اور حضور نے ان کی گود میں سر رکھ کے اس رات آرام فرمایا. پھر وہ واقعہ
کہ حضرت صدیق اکبر نے 3 راتیں وہاں گزاری. سبحان اللہ. کتنی راتیں؟ 3 راتیں. یہ کمال کی بات ہے. جو مدینے جاتے ہیں نا ان سے پوچھئے. ہمارے عادل بھائی وہ سلام پڑھتے ہیں. میری اہلیہ مجھے ایک دن کہنے لگی, اس دن اتفاق سے اگلے دن ہمارے عادل بھائی نے وہ سلام پڑھ دیا تھا. کہنے لگی عادل بھائی سے کہیں وہ سلام پھر سنا دے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بہت سے لوگوں سے سنا ہے, ان سے سن کر لگتا ہے یہ دیکھ کر آئے. میں اس بات کو آج آپ کے سامنے ایک اور زاویے سے پیش کرنے لگا ہوں. دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے, یہ پھر پڑھتے ہیں تو سننے والے رو جاتے ہیں, تڑپ اٹھتے ہیں. کتنے دن دیکھا ہوگا شہر مدینہ, پورے دن نہیں دیکھا اور پوری رات بھی نہیں دیکھا. نماز کے لیے گئے تو آقا کا روزہ دیکھا, پھر آ کے آرام کیا. چند لمحے مدینے میں رہے اور ان لمحات میں سے چند لمحے یہ سرکار کے روزے کو دیکھتے رہے. تو اب حضور کی بات کرتے ہیں تو سب تڑپ جاتے ہیں. اس ابو بکر کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس نے ایک رات پوری حضور کی زیارت کرنے گزاری, اگلا دن حضور کی زیارت میں گزاری, پھر رات حضور کی زیارت میں گزاری, پھر دن حضور کی زیارت میں گزاری, تیسری رات بھی حضور کی زیارت میں گزاری اور دن بھی حضور کی زیارت میں گزارا. ان کی زندگی کی کیا بات کریں. اللہ اکبر. حضرت شیخ عبداللہ کوٹی سے دہلوی علیہ رحمہ نے یہاں ایک جملہ لکھا. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہمیشہ اپنے گھر میں 5000 درہم رکھتے تھے. کتنے؟ 5000. پوچھا بولیے پورا مدینے لے جائے. کتنے رکھتے تھے؟ 5000. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے اپنے گھر میں ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے. اپنے گھر میں ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے. اور حضرت صدیق اکبر ضرورت کے لیے رکھتے تھے, اور جب دنیا کی سب سے بڑی ضرورت پڑی تو تھوڑے نہیں اٹھائے, سارے اٹھائے اور حضور پہ قربان کر دیے. اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, پردہ کشید ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے. قربان ہو جائے حضرت صدیق اکبر پر. ہجرت کی رات سارا مال لے لیا اور جگہ جگہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے رہے, حضور سے وفا کرتے رہے. اللہ اکبر. معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ضرورت کا مال بھی پیش کرنا ابو بکر کی سنت ہے. آج ہم دین کے معاملے میں کمزور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دین کو اہمیت نہیں دے رہے, آج ہم اپنی دنیا کو اہمیت دے رہے. اور حضرت صدیق اکبر کا نام اس لیے زندہ ہے, انہوں نے دنیا کو بعد میں رکھا, پہلے آقا سے وفاداری رکھی ہے. آئیے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, ادائے صدیق اکبر کو یاد کیجئے. زمانہ کبھی نہیں بھولے گا وفا صدیق اکبر کی. اپنی نسل کو یاد کرائیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو جناب صدیق اکبر کی طرح اسلام کے لیے مال خرچ کریں. آج مسلمان راہ خدا میں اس شوق سے, محبت سے مال خرچ کرنا شروع کر دے جس شوق سے حضرت صدیق اکبر نے کیا, فاروق اعظم نے کیا, عثمان غنی نے کیا, مولا علی نے کیا. خدا کی قسم مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب ہو جائے گا. مسلمانوں کو اسلام نے زکات کا نظام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ زکات امیروں سے لے کر غریبوں میں دینی ہے, امیروں سے لے کر غریبوں میں دینی ہے, اور اسی سے تمہارا بھلا ہوگا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو
عبداللہ بن ابو بکر، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ کو روزانہ رات کو آتے تھے اور آ کر دن بھر جو مکے میں لوگ چیما گوئیاں کیا کرتے تھے وہ ان کی خبریں دیا کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن بھر بکریاں چراتے اور رات کو لے آتے حضور کی خدمت میں تاکہ دودھ بھی پیش ہو جائے، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے آنے سے جو قدموں کے نشان بنے ہیں وہ بھی مٹ جائیں۔ یہ حضور سے وفاداری نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب 3 راتیں گزر گئی، اب حضرت صدیق اکبر نے شہر مکہ سے نکلنا تھا۔ وہ 2 اونٹ لائے گئے جنہیں حضرت صدیق اکبر نے اس لیے خریدا تھا، آقا کرم کریں گے مجھے اپنے ساتھ ہجرت کے سفر میں ساتھ کا موقع عنایت کریں گے تو میں یہ خدمت میں پیش کر کے وفاداری ظاہر کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اونٹ پیش کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری محبت ہمارے دربار میں قبول ہے، لیکن میں اس سفر میں اونٹ تم سے خریدوں گا اور اسی پہ سفر کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے 900 درہم پیش کیے اور حضور نے وہ اونٹ خریدا۔ کرم والا ہے، کرم کیا ہوا؟ حضور نے صدیق اکبر سے اونٹ خریدا اور ایک اونٹ ان کے لیے چھوڑ دیا۔ آقا نے جس سواری پر بیٹھنا چاہا اپنے پیچھے ابو بکر کو بھی بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کر رہے ہیں۔ اب تیسری رات مکمل ہونے کے بعد جو چوتھا دن تھا، اس پورے دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے رہے، اگلی رات بھی سفر کرتے رہے۔ اب جب 5واں دن آیا تو جب سورج تھوڑا گرم ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور کرم کیجیے، اپنے خادم کو خدمت کا موقع عنایت کیجیے، میں سارے رات جگہ تلاش کرتا ہوں اور بستر لگا دیتا ہوں، آپ نے رات سے آرام نہیں کیا، آپ آرام کر لیں گے تو یہ میرے لیے خوشی کا سبب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سائیدار جگہ تلاش کی، ایک بڑا سا پتھر ملا جس کا سایہ بھی بہت تھا، وہاں آپ نے چمڑے کا بستر لگایا اور حضور محل آرام ہوئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب چاہا کہ کہیں سے دودھ مل جائے اور آپ دودھ کی تلاش میں نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بکری چرانے والے سے ملے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے دودھ نکال کے دے دیا اور آپ اس دودھ کو لے کر آئے، آپ نے اس میں پانی ملایا، اسے ٹھنڈا کیا اور سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہاں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جو نبی اپنے غلاموں کو اس بات کی تعلیم عنایت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی چیز کسی کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ ان کا وفادار غلام وہ بھی ابو بکر جس کا نام، آپ بولے نہیں، وہ بھی ابو بکر جس کا نام، اتنا بڑا غلام وہ کریں گے کام؟ فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بات یہ ہے عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، انہوں نے اپنے نیچے کام کرنے والوں کو یہ سمجھا رکھا تھا جب بھی کوئی مسافر ملے اور آپ سے دودھ کا تقاضا کرے تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دودھ پیش کر کے مہمان نوازی کرنا اور ہمارا بڑا نام کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس سفر میں 2 واقعات اور بھی رونما ہوئے، تاریخ اسلام میں بڑی خوبصورتی سے انہیں بیان کیا گیا۔ ایک واقعہ مشہور زمانہ ہے جسے حضرت علامہ خطیب اہل سنت علامہ شفیع العالمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں بیان کیا، اور میں نے آج اسی واقعے کو مدارج النبوہ میں بھی پڑھا، اور ایک واقعہ شیخ صاحب نے اور لکھا۔ میں دونوں میں سے جو نیا ہے وہ پہلے سناتا ہوں اور جس کا مزہ زیادہ ہے وہ بعد میں سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق
چرانے والا ملا. نبی کریم علیہ السلام نے اس اونٹ چرانے والے سے کہا کیا آپ ہمیں دودھ دیں گے؟ اس نے کہا اونٹنی ہے پر دودھ نہیں دیتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اجازت دے تو ہم نکال لیں گے. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جشن فلک میں یہ منظر دیکھا. اللہ اکبر. رحمت دو عالم، شفیع معظم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سب کا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احمد والے مقدس معطر اور برکت والے ہاتھوں کو جب اونٹنی کے تھنوں پہ عنایت فرمایا، اتنی برکت ہوئی اس میں دودھ بھی آ گیا اور سوچ اور فکر سے بھی زیادہ آیا. پھر یہ سفر مزید آگے جاری رہا. چلتے چلتے ایک مقام پر ایک پورا علاقہ آباد تھا. اس علاقے کے شروع میں جو گھر تھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی جس کے بچے کا نام تھا معبد. کیا نام تھا؟ بولیے. اسی نسبت سے اس کی ماں کو کہتے تھے ام معبد. کیا کہتے تھے؟ بات اتنی کمال کی ہے، نام یاد کر لیں گھر میں واقعہ آپ پوری سنا دیں گے. بچے کا نام تھا، اس لیے اس کی امی کو کہتے تھے ام معبد. حضرت ام معبد وہاں تشریف فرما تھی. حضور علیہ السلام نے جب انہیں ملاحظہ کیا اور وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی وہ اس لیے بیٹھتی تھی کہ ان کے گھر میں مسافروں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا تھا. اب آج بھی وہ بیٹھی تھی لیکن قسمت نے عجب اپنائی، گھر میں کچھ نہیں تھا. حضور نے بتایا کہ آج ہماری مہمان نوازی نہیں کرے گی. کہنے لگی خدمت ضرور کرتی لیکن اتفاق ایسا ہے حالات نے کروٹ لے رکھی ہے، مشکلات نے ہمارے گھر میں قدم جما رکھے ہیں اور ہم اس قدر پریشان ہو چکے ہیں کہ اب کچھ دینے کے لیے نہیں. حضور بات کر رہے تھے، سامنے بکری نظر آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری بکریاں چرنے گئی، یہ کیسے رہ گئی؟ عرض کی حضور یہ لاغر ہے، ناک توانائی نے اسے اتنا کمزور کر دیا کہ اب چل نہیں سکتی. حضور نے فرمایا تو اجازت دے تو ہم دودھ نکال لیں. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ خاتون بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر یہ دودھ دے دے تو یہ میرے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ کی خدمت ہو جائے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اللہ اکبر. آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا. ایک محدث فرماتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا. آقا علیہ السلام نے بکری کی دونوں ٹانگوں کو ملایا، اپنے رحمت والے ہاتھ کو پھیرا اور اس کے بعد دعا کی اللہم بارک لہا فی شاء. سبحان اللہ. اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں دعائے مصطفیٰ اور حضور کے ہاتھ کی برکت کی تاثیر یہ نظر آئی، بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوا کہ بکری نے اپنی ٹانگیں کھول دی. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا لا برکت. اب برکت پیش کیا گیا. حضور نے اس میں سے اتنا دودھ نکالا کہ پورے محلے والوں نے پیا اور دودھ ختم نہیں ہوا. حضور نے پھر اس میں سے نوش فرمایا. اب جب دودھ ختم ہوا حضور نے پھر گرم فرمایا، بکری کے تھنوں میں ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنا شروع کر دیا. حضور نے دودھ نکال کر دیا، فرمایا اسے رکھ لو. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی ہجرت کی ان ساتوں کے بعد 18 سال کو بکری زندہ رہی. اور جب حضرت عمر کے زمانے میں کہیں کسی بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ملتا تھا، ام معبد کے گھر سے دودھ بھر بھر کے ملتا تھا. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، پھر حضور شہر مکہ سے سفر کر رہے تھے. اب مدینے جب پہنچنے والے تھے وہاں حضرت
اللہ تعالیٰ حضور کو راستے میں ملے، سرکار نے ان کے سامنے جب اسلام کی بات کی اور فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور کے کلمات سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کہنے لگے حضور میرے ساتھ بندے بہت ہیں، اب تو ہم ایسے داخل نہیں ہوں گے، حضور اب اجازت دیں، ہمارا جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنا عمامہ اتارا، نیزے پہ لگایا اور مدینے کی جانب چلنے لگے۔ مدینے والے تو ہر روز انتظار کرتے تھے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضور کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اے لوگوں جس کا انتظار ہے وہ سامنے سے آمنا کا لال آ رہا ہے۔ اور جب حضور وہاں داخل ہوئے، اللہ اکبر، مدینے کی گلیوں میں خوبصورت منظر تھا، آواز آتی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ ہم سب کو حضور کے صحابہ کی اہل بیت کی اور جناب صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کا امت پر بڑا احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوری امت پر ایک بہت بڑا انعام کیا۔ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، مختلف کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے ہر ایک سے جمع کیا اور ایک تھیلے میں جمع کر دیا، اور پھر بعد میں آنے والوں نے قرآن مجید کو حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں مزید مرتب کیا، اور آج ہمیں پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اہل بیت سے، صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، جوانی سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔